اور اب تحریک اسلام آباد سے بہت کچھ سمیٹ کر واپس بلوچستان جا رہا ہے اور ہم اسلام آباد کی ظلم کی ایک ایک داستان کو بلوچستان کے گھر گھر تک پہنچائیں گے اور عوامی طاقت و قوت سے بلوچستان سے آپ کی ظلم اور جبر اور انتہائی غیر انسانی اقدامات کے خلاف ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں اس تحریک کی اسلام آباد سے واپس بلوچستان جانا اس تحریک کو نئی قوت اور طاقت فراہم کرے گی۔ آخر میں ان سب کرداروں کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ہماری تحریک ان تمام کرداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس پوری تحریک میں ہمیں سپورٹ کیا، خاص کر اس خطے کے مظلوموں سے کہ وہ ہمارے ساتھ مستقل جڑنے کی راہ ہموار کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرے۔ وہ چند اچھے انسان جن میں صحافی، وکلاء، اساتذہ، طلباء، سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکن اور شہری شامل ہیں، ان سب کے ہم تہہ دل سے مشکور ہیں۔ آپ لوگ تعداد میں چند تھے لیکن آپ لوگوں کی محبت، ہمدردی اور جذبے نے لاکھوں کے برابر ہمیں حوصلہ عطا کیا ہے۔ ہم آپ کے احترام، محبت اور ہمدردی کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ شکریہ۔ میرے خیال سے کہ ایک میٹرک کے طالب علم کو اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ عوامی تحریکوں کو تشدد اور طاقت سے روکنے کا یہ مراد ہوتا ہے کہ آپ اس تحریک کی طاقت میں اضافہ اور اپنے لیے مزید نفرت پیدا کر رہے ہیں، لیکن جس بات کا ادراک میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے، افسوس اس ریاست اور اس کے اداروں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے۔ اس ریاست نے اس تحریک کو روکنے کے لیے ہر علاقے میں مظاہرین پر FIR درج کیے، مارچ کو روکنے کے لیے بھرپور تشدد کا استعمال کیا، اسلام آباد سمیت متعدد علاقوں میں مظاہرین کو گرفتار کرنا، جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کے لواحقین کے گھروں میں چھاپہ مارنا، اسلام آباد سمیت ہر علاقے میں ہونے والے مظاہرین کی پروفائلنگ کرنا، دھمکیاں دینا، ہراساں کرنا اور بلوچستان سے بدنام زمانہ ڈیتھ اسکواڈز کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہمارے مد مقابل ان کے کیمپ لگانے سمیت ہر قسم کی حربے استعمال کیے۔ لیکن کیا اس سے یہ تحریک ختم ہوئی؟ بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کے ان مظالم اور جبر نے اس تحریک کو اور مزید توانائیاں فراہم کی ہے، کیونکہ ہم سچ اور حق پر ہیں اور یہ ریاستی ادارے جھوٹ اور پروپیگنڈے پر قائم رہنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ ہماری طاقت سچائی ہے اور تمہارا جھوٹ کے سارے ریاست کو چلا رہے ہو۔ ریاست کے اس ظلم نے ہمارے ماؤں، بچے اور بزرگوں کو زیادہ حوصلہ فراہم کیا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس کا اس ریاست کو قطعاً بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں بلوچ عوام پر ہونے والے مظالم نے بلوچستان بھر میں بلوچ عوام کے دلوں میں نفرت اور بیزاری کے ایک اور باب کو اضافہ کیا ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پورے پرامن دھرنے کے دوران جس طرح ریاست کے فورسز اور خفیہ اداروں نے پرتشدد رویہ اختیار کیا اور اس پرامن تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کی تو ہمیں پہلے ہی سے ہی توقع تھی، بلکہ ہمیں اس سے بھی زیادہ توقع تھی کہ کیونکہ ہم ان خطرناک مظالم کا سامنا گزشتہ 75 سالوں سے بلوچستان میں کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن سب سے افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم نے اس مشکل وقت میں ریاست کے تمام ستونوں کو ایک پیج پر پایا، جس میں عدلیہ سے لے کر میڈیا شامل تھی۔ ریاست کے سیکیورٹی ادارے ایک جانب ہمیں تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے تو دوسری جانب ریاست کی عدلیہ مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ میڈیا ریاست کے مظالم کو چھپانے کے لیے ہمارے خلاف مہم چلانے میں مصروف تھی۔ نام نہاد وفاقی پارٹیوں کے لوگ ہمیں گالیاں اور دھمکیاں دے رہے تھے اور خود ساختہ دانشور ہمارے لیے نفرت کا براہ راست اظہار کر رہے تھے۔ ہم یہاں اس دھرنے میں ان تمام نفرت انگیز مناظر کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر رہے تھے کہ کس طرح یہ لوگ بلوچوں کے معصوم بچوں اور بوڑھی عورتوں سے بھی نفرت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس رویے اور نفرت کو عام پاکستانی لوگوں کے ذہن میں انجیکٹ کر کے ہمارے خلاف بھڑکانے کے لیے اپنی پوری توانائی خرچ کر رہے ہیں۔ ہم بطور انسانی حقوق کے کارکن اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور عالمی انسانی حقوق کے اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس پر تحقیقات کر کے اس خطے میں اس جنونیت کو ختم کرنے میں مؤثر اقدامات کریں اور ذمہ دار ریاستی اداروں کو اس جنونیت اور نفرت پھیلانے پر جواب دہ ٹھہرائیں۔ ہم کس قدر سادہ لوگ تھے، یہ سمجھتے رہے کہ اسلام آباد میں کم سے کم یہ لوگ آ کر ہمیں سنیں گے، ہمارے لوگوں کو سنیں گے، لیکن دارالحکومت 75 سالوں سے بلوچ لوگوں کو دشمن سمجھ کر ہمارے ساتھ غیر انسانی عمل تیز کر دی ہے اور یہ آگے بھی ہماری اس پرامن تحریک کو تشدد اور طاقت کے ذریعے ختم کرنے کی نیت رکھتے ہیں، جس کے لیے ہم عالمی انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ مہذب دنیا کے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس سنگین مسئلے کی جانب پوری توجہ دیں۔ معزز صحافی حضرات، ہم تربت سے یہاں تک اس لیے آئے تھے کہ انصاف کا بول بالا کرنے میں مدد کریں۔
لیکن آج اس ریاست کے ساتھ ساتھ اس کی میڈیا، عدلیہ، نام نہاد دانشور اور وفاقی پارٹیوں کو ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم یہاں اسلام آباد سے بلوچستان کیا لے کر جائیں گے۔ یہ مائیں اور بچے اسلام آباد سے صرف اور صرف نفرت لے کر واپس بلوچستان جائیں گے، جس کا بیج اسلام آباد 75 سالوں سے بو رہا ہے، اور یہاں آ کر اس کو اسلام آباد نے اپنی پرتشدد اور دشمن جیسے سلوک نے مزید آشکار کر دیا ہے، اور وہ آپ کے رویے، آپ کی گالیاں، آپ کے تشدد اور اس درد و تکلیف بری کہانی کو بلوچستان کے گھر گھر کو سنائیں گے، اور آپ کی یہ جبر کی داستان ہم لوریوں کی صورت میں اپنی آنے والی نسلوں کو سنائیں گے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاستی خفیہ اداروں اور فوج کے چمچہ گیری میں نام نہاد صافی، دانشور اور وفاق پرست پارٹیوں کے لوگ بلوچ دشمنی میں اس حد تک گر گئے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ شرمندگی اور ندامت اسلام آباد اور اس کے اداروں کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے، اور ان کی آنے والی نسلیں اپنے آباء و اجداد کے ان حرکات پر شرمندہ ہو جائیں گی۔ وفاق پرست پارٹیوں نے نہ صرف اپنے لوگوں کو ہماری اس تحریک کے خلاف متحرک کر کے ہمارے خلاف مہم چلائی، بلکہ انہوں نے بلوچستان سے قاتل، چور، منشیات فروش اور ڈیتھ اسکواڈز کے لوگوں کو آنے والے الیکشن کے لیے بھی بھرتی کرنے کے لیے اپنے بلوچ دشمن پالیسیوں کا واضح اظہار بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دانشوروں اور صحافیوں نے اپنے قلم کو چند مراد کی خاطر سودا کر کے اپنے قلم کو بلوچ قوم کی دشمنی میں بھرپور استعمال کیا ہے، اور کل اسلام آباد پریس کلب نے پولیس کو اس دھرنے کے خلاف نوٹس بھیج کر پوری کر دی، جو پوری صحافت کی تاریخ میں ایک داغ ہے۔ یہ سب کچھ یاد رکھا جائے گا۔ قابل احترام صحافی حضرات، ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو اسلام آباد آنا اور اسلام آباد میں دھرنا دینا اس ریاست کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ وہ بلوچستان میں جاری سیاسی تنازع کو حل کرنے کے لیے تشدد اور طاقت کا استعمال ترک کر کے بات چیت کا آغاز کرے، لیکن ریاست نے اس پرامن تحریک پر طاقت اور تشدد کا استعمال کر کے پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا ہے کہ ریاست کا رویہ بلوچ قوم اور بلوچستان کے حوالے سے کس قدر پرتشدد ہے، اور اس پرامن تحریک پر طاقت اور تشدد کے استعمال کے بعد یہ ریاست عملی طور پر یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے پر کس قدر غیر سنجیدہ ہے، جبکہ ریاست، عدلیہ، میڈیا، وفاق پرست پارٹیاں اور نام نہاد صحافیوں اور دانشوروں کے بلوچ دشمن رویے اور بلوچ قوم کے لیے نفرت دیکھ کر ہم اپنے اسلام آباد دھرنے اور اپنی تحریک کے چوتھے فیز کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنے تحریک کے 5ویں فیز کے آغاز کا اعلان کرتے ہیں، جس میں بلوچ نسل کشی کے خاتمے کے لیے انسان دوست اور مہذب لوگ خاص کر بلوچ عوام کو مزید متحرک کریں گے، اور دنیا کے مہذب لوگوں کے سامنے مظلوم عوام پر ریاستی تشدد کو آشکار کرتے رہیں گے۔ ہم یہ ریاستی غیر انسانی پالیسیوں اور رویوں کو عوامی عدالت میں رکھیں گے، عوامی طاقت کو اس جابر ریاست اور اس کے اداروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے متحرک کریں گے، اور مظلوم عوامی طاقت سے اس ظالم اور جابر اداروں کو انسانیت کی قدر کرنا سکھائیں گے، اور ان کو انسان بنا کر ہی دم لیں گے، اور ہماری یہ تحریک مختلف فیزز سے گزر کر بلوچ نسل کشی کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا کیمپین کے ساتھ ساتھ مختلف ذرائع بروکار لا کر بلوچ نسل کشی کے کیمپین کو وسعت دیں گے، جبکہ ہمارے اسلام آباد دھرنے کے دوران ہمارے اقوام متحدہ کے نمائندگان سمیت جتنے بھی انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ روابط ہوئے ہیں، ہم ان سب کو تحریری اور زبانی دونوں صورتوں میں ہماری تحریک کے خلاف ریاست کے جتنے بھی پرتشدد اقدامات کی باقاعدگی سے آگاہی کرتے رہیں گے، اور اس خطے میں خاص کر بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں سے متعلق آگاہی دیتے رہیں گے، جس کے لیے عالمی انسانی حقوق کے اداروں سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس تحریک سے جڑے رہنے کے ساتھ اپنی پوری سپورٹ دیں گے، اور ایک مستقل جڑے رہنے کی راہ ہموار کریں گے، تاکہ ہم مل کر انسانی جانوں کا ضیاع ہونے سے بچانے کے ساتھ ساتھ جبری گمشدگی جیسے انتہائی سنگین اور غیر انسانی عمل کو جلد سے جلد روک تھام کے لیے مؤثر عملی کردار ادا کر سکے، اور مل کر انسانیت کا بول بالا کر سکے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی تحریک کے اگلے فیز میں اس بات پر بھی سب سے زیادہ توجہ رکھیں گے کہ ہم بین الاقوامی دنیا کو بلوچستان کے انسانی حقوق کی صورتحال اور بلوچ نسل کشی کے حوالے سے مسلسل آگاہ کرتے رہے، اور ہم اپنی تحریک کے اگلے فیز اس ریجن کے تمام محکوم اور مظلوم عوام کو متحرک کر کے اپنے ساتھ روابط اور اتحاد کو بڑھانے کے اقدامات کریں گے، اور ہر جابر کے خلاف مشترکہ طور پر جدوجہد کریں گے۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے
27 जनवरी को कोयटा में एक जलसे का इनेकाद करेंगे जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को शिरकत की इल्तिजा करते हैं, जबकि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से इन तमाम लोगों को एक वाज़िया पैगाम देना चाहते हैं। जिस तरह आप लोगों ने मज़लूम बलोच अवाम के लिए अपने भरपूर नफ़रत का इज़हार करके अपने किरदार और हकीकत को वाज़िया किया, हम समझते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए एक नेक शगुन है कि कम अज़ कम हम और हमारी कौम आपके इस हकीकत से अब मुकम्मल तौर पर आशना हो चुकी है कि आपने जुल्म और जबर के साथ खड़े होकर अपने मज़लूम और बलोच दुश्मनी का वाज़िया इज़हार किया है। इसके साथ हम रियासत को ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि तुम्हारे तमाम तरअरबे साजिश और पुरतशद्दुद इक़दामात ने हमारे हौसले और हिम्मत को मज़ीद मुनज़्ज़म किया है और हमारी तहरीक को तरक्की देने का बाइस बना है, और अब तहरीक इस्लामाबाद से बहुत कुछ समेट कर वापस बलूचिस्तान जा रहा है और हम इस्लामाबाद की जुल्म की एक एक दास्तान को बलूचिस्तान के घर घर तक पहुंचाएंगे और अवामी ताकत और क़ुव्वत से बलूचिस्तान से आपकी जुल्म और जबर और इंतहाई गैर इंसानी इक़दामात के ख़िलाफ़ हमेशा डट कर खड़े रहेंगे। हम समझते हैं कि इस हालत में इस तहरीक की इस्लामाबाद से वापस बलूचिस्तान जाना इस तहरीक को नई क़ुव्वत और ताकत फराहम करेगी। आखिर में मैं इन सब किरदारों का शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारी तहरीक इन तमाम किरदारों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस पूरी तहरीक में हमें सपोर्ट किया, ख़ासकर इस खत्ते के मज़लूमों से कि वो हमारे साथ मुस्तकिल जुड़ने की राह हमवार करने में भी अपना किरदार अदा करें। वो चंद अच्छे इंसान जिनमें सहाफ़ी, वकला, असातिज़ा, तलबा, सियासी और इंसानी हुकूक़ के कारकुन और शहरी शामिल है, इन सब के हम तहे दिल से मशकूर है। आप लोग तादाद में चंद थे, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, हमदर्दी और जज्बे ने लाखों के बराबर हमें हौसला अता किया है। हम आपके एहतराम, मोहब्बत और हमदर्दी को कभी भी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया।